یہ شرک جب ہم میں پھیل گیا، لوگوں نے اللہ کو چھوڑ کر جو عبادت کا طرز اللہ کے لیے اپنانا چاہیے تھا، جو رکوع و سجود میں اللہ کے سامنے جھکنا چاہیے تھا، جو عاجزی و انکساری قیام اور رکوع اور سجود، نذر و نیاز اور صدقات اور دعا اور عبادت جو اللہ کے لیے کرنی چاہیے تھی، جب مسلمانوں نے اپنے اندر ایسے پیشوا مقرر کیے، ایسے رہنما مقرر کیے کہ جن کے سامنے وہ جھکتے ہیں تعظیمی طور پر یا عبادت کی غرض سے، اور جن کے سامنے وہ اپنی نذر و نیاز پیش کرتے ہیں، اپنے صدقات و زکاتیں اور خیراتیں پیش کرتے ہیں، جب یہ شرک جیسا مرض مسلمانوں کے اندر داخل ہوا، اللہ نے مسلمانوں کے رعب کو ختم کر دیا۔ کوئی بھی یہودی، کوئی بھی عیسائی میرے بارے میں سنتا ہے اور سننے کے بعد مجھ پر ایمان نہیں لاتا، اور جو شریعت اور جو مذہب اور جو دین اللہ نے مجھے دے کر بھیجا ہے وہ اس شریعت کو قبول نہیں کرتا، کان من اصحاب النار، وہ یہودی اور عیسائی وہ جہنم کی آگ میں سڑیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آ جانے کے بعد کسی بھی نبی کی نبوت کا سکہ نہیں چل سکتا، تو وہ لوگ اور وہ حضرات جو جھوٹی نبوت کے دعوے کرتے ہیں اور اپنے آپ کو نبی کہتے ہیں، رسول کہتے ہیں، ان کی نبوت کا سکہ بھی نہیں چل سکتا۔ اپنے پیر بنائے، اپنے بابے بنائے، ان کی چوکیاں بنائیں، ان کی گدیاں بنائیں، نسل در نسل وہ گدیاں چل رہی ہیں، صدقے کا مال کھاتے جا رہے ہیں، اس غرض پہ لوگوں سے صدقے لیتے جا رہے ہیں۔ لوگوں کو پتہ ہے کہ قیامت کے دن انہوں نے ہمیں بخشوانا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جن صفات، جن خوبیوں اور جن خصائص سے نوازا ہے، وہ خصائص اللہ نے پوری کائنات میں کسی بھی انسان کو نہیں دیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اعطیت خمسا لم یعطہن احد من قبلی، کہ خالق کائنات نے مجھے 5 چیزوں سے نوازا ہے، وہ 5 چیزیں مجھ سے پہلے کسی کو بھی نہیں دی گئی۔ جب ہم قرآن پاک کی چند آیات اور ان احادیث کو جمع کریں کہ جن میں اللہ تبارک و تعالی نے آپ کی خصوصیات کا ذکر کیا یا ان صفات کا تذکرہ فرمایا کہ جو صفات، جو خوبیاں، جو خصوصیات صرف اور صرف آپ کو ہی نوازی گئیں، آپ سے پہلے کسی کو بھی وہ خوبیاں نہیں دی گئیں، تو ان کی تعداد جو میں نے جمع کی تقریباً 11 بنتی ہے۔ آج کے خطبہ میں ہم نبی مکرم رسول معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی چند خصائص کا تذکرہ کریں گے۔ جتنا ہمیں وقت نے اجازت دی ہم ان کا ذکر کریں، تو باقی کچھ رہ گئی تو آئندہ جمعے میں ہم اس کو مکمل کریں گے۔ ان خصائص میں سب سے پہلی خصوصیت آپ نے فرمایا نصرت بالرعب مسیرۃ شہر، کہ رب باری تعالی نے میرے دشمن کے دل پر
میرا روب ڈال دی ہے، اگرچہ میرا دشمن مجھ سے 1 مہینے کی مسافت پر ہی کیوں نہ بیٹھا ہو، یعنی میرا دشمن مجھ تک پہنچنے کے لیے 1 مہینے تک کا سفر کرتا رہے، اتنا دور ہی وہ کیوں نہ مجھ سے بیٹھا ہو، اللہ سبحانہ و تعالی نے اس کے دل پر میرا روب ڈال دی۔ اللہ فرماتے ہیں سنلقی فی قلوب الذین کفروا الرعب بما اشرکوا باللہ ما لم ينزل به سلطانا۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے کافروں کے دلوں میں آپ کا رعب ڈال دیا، کس وجہ سے؟ بما اشرکوا باللہ، کہ انہوں نے اللہ سبحانہ و تعالی کے ساتھ شریک ٹھہرایا، اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کو پوجا، اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کی عبادت کی، ان کے سامنے جھکے، ان کے سامنے اپنی نظر و نیاز کو پیش کیا، ما لم ينزل به سلطانا، جبکہ اللہ تبارک و تعالی نے اس کی کوئی بھی دلیل نہیں اتاری کہ تم اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو پوجتے رہو۔ یہ شرک ایسی بیماری ہے جو انسان کو اندر سے کھوکھلا کر کے رکھ دیتی ہے۔ اللہ نے آپ کا جو رعب تھا، دبدبا تھا، آپ کی جو دہشت تھی دشمن کے دل میں جو ڈالی، صرف اسی وجہ پہ کہ اس دشمن کے اندر شرک جیسا مرض پیدا ہو چکا تھا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد یہ رعب، یہ دبدبا، یہ دہشت اللہ تبارک و تعالی نے ایمان والوں کی بھی رکھ دی۔ جو پکے ایمان والے ہیں، کھرے ہیں، ایمان میں مضبوط ہیں، جنہوں نے کبھی شرک نہیں کیا، موحدین ہیں، اہل الحدیث ہیں، رب باری تعالی نے ان کا بھی رعب دشمن کے دل میں ڈال دیا۔ تو آج اگر ہم دیکھتے ہیں صورتحال بدل چکی ہے، کام الٹ ہو چکا ہے۔ آج ہم کفار سے مرعوب ہیں، آج ہم ان کی ترقیاں دیکھ کر، ان کی کامیابیاں دیکھ کر حیران ہوئے پھرتے ہیں اور ان کے رعب کے اندر دبے چلے جا رہے۔ اس کی وجہ اور اس کا سبب کیا ہے؟ وہ صرف اور صرف یہی ہے کہ آج ہم مسلمان ہونے کا دعویٰ تو بڑے زور سے کرتے ہیں، لیکن حقیقی معنوں کے اندر اسلام نام کی کوئی شے ہم میں موجود نہیں ہے۔ ہمارے اندر شرک پھیل چکا ہے۔ وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ، اکثر لوگ ایمان لانے کے بعد بھی شرک کرتے، ایمان کا دعویٰ تو کرتے ہیں کہ ہمیں اللہ پر ایمان ہے، وہ مومن ہونے کا دعویٰ تو زور سے کرتے ہیں، لیکن حقیقت کیا ہے کہ ایمان لانے کے بعد بھی شرک کے اندر مبتلا، شرک پر زندگی بسر کر رہے ہیں۔ یہ شرک جب ہم میں پھیل گیا، لوگوں نے اللہ کو چھوڑ کر جو عبادت کا طرز اللہ کے لیے اپنانا چاہیے تھا، جو رکوع و سجود میں اللہ کے سامنے جھکنا چاہیے تھا، جو عاجزی و انکساری قیام اور رکوع اور سجود، نذر و نیاز اور صدقات اور دعا اور عبادت جو اللہ کے لیے کرنی چاہیے تھی، جب مسلمانوں نے اپنے اندر ایسے پیشوا مقرر کیے، ایسے رہنما مقرر کیے کہ جن کے سامنے وہ جھکتے ہیں تعظیمی طور پر یا عبادت کی غرض سے، اور جن کے سامنے وہ اپنی نذر و نیاز پیش کرتے ہیں، اپنے صدقات و زکاتیں اور خیراتیں پیش کرتے ہیں، جب یہ شرک جیسا مرض مسلمانوں کے اندر داخل ہوا، اللہ نے مسلمانوں کے رعب کو ختم کر دیا۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ دشمن ہم سے اسی طرح ڈرے کہ جس طرح صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا رعب تھا، ان کی دہشت تھی،
کہ کفار کانپ جایا کرتے تھے۔ ہم اگر میدان احد کو دیکھتے ہیں کہ ایک موڑ پر کفار جو ہے وہ مسلمانوں پر برتری حاصل کر چکے تھے، فتح سے امکنار ہو چکے تھے، لیکن پھر انہوں نے چاہا کہ وہ دوبارہ پلٹ کر مدینہ پہ حملہ کریں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو سفیان کے دل میں تمہارا رعب بیٹھ گیا، تمہارے رعب اور دہشت کی وجہ سے اس نے مدینے پر حملہ کرنے کی جسارت نہیں کی۔ یہ اس وقت صحابہ کرام کے ایمان کا رعب تھا، ان میں کوئی مشرک نہیں تھا، وہ سب اللہ کو پکارتے تھے، وہ 360 بتوں کی نفی کیا کرتے تھے، اور آج ہم دیکھتے ہیں ہر تھڑے پر ایک قبر بنی ہوئی ہے اور لوگ اس کے سامنے سجدے میں گرے ہوئے۔ سنلقی فی قلوب الذین کفروا الرعب، اللہ نے جو رعب مسلمانوں کو عطا کیا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو رعب تھا دشمن کے دل پر، اس وجہ سے تھا کہ آپ کے جو ماننے والے تھے وہ پکے تھے، سچے تھے اور کھرے تھے۔ اگر آج ہم بھی اس طرح کے مسلمان بن جائیں گے کہ جس طرح کے صحابہ کرام تھے، آج بھی ہمارا رعب ہوگا۔ ہم نے اپنے رعب کو خود ختم کیا، ہم ان سے مرعوب ہو چکے، ہم ان کے طریقہ کار، ان کے رسومات اور ان کے انداز اپنانے کے شوقین بن چکے ہیں۔ جب ہم یہ چیزیں چھوڑیں گے اور پکے مسلمان بنیں گے تو اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں کامیابیوں سے ہمکنار فرمائیں گے۔ دوسری خصوصیت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جعلت لی الارض مسجدا وطہورا، کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے میرے لیے زمین کو، پوری کی پوری زمین میرے لیے سجدہ کرنے کی جگہ بنا دی، اور پوری کی پوری زمین میرے لیے اللہ نے پاک کر دی۔ اور یہ جو خصوصیت ہے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے، اور یہ آپ کا خاص ہے۔ آپ نے فرمایا کوئی بھی بندہ جس کو کہیں پر بھی نماز کا وقت ہو اور وہ وضو کرے اور وہیں پر نماز ادا کر لے۔ سابقہ جو قومیں تھیں ان کی عبادت گاہیں مقرر تھی، یہودیوں کے گرجے اور ان کے کنیسائے عیسائیوں کے یہ مقرر تھے۔ جب انہوں نے عبادت کرنی ہوتی تو ان گرجوں میں جا کر ہی عبادت کیا کرتے تھے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس خصوصیت سے نوازا ہے کہ آپ جہاں چاہیں پورے کرۂ ارض پر جس جگہ چاہیں وہاں نماز ادا کر سکتے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس زمین کی مٹی کو ہمارے لیے پاک بنا دیے۔ آپ کو پانی میسر نہیں ہے، آپ مٹی سے تیمم کریں، عبادت کریں، نماز ادا کریں۔ جنابت کا غسل واجب ہے لیکن پانی میسر نہیں ہے، آپ تب بھی مٹی سے تیمم کر کے آپ نماز ادا کر سکتے ہیں، آپ پاک ہو گئے، مٹی کو ہمارے لیے پاک بنا دیے۔ اور یہ اس موقع پر ہوا، سیدہ عائشہ فرماتی ہیں رضی اللہ تعالی عنہا کہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر پر نکلے۔ جب ہم سفر پر گئے تو راستے میں میرا جو ہار تھا وہ گم ہو گیا۔ جب ایک جگہ پڑاؤ ڈالا تو میرا ہار گم ہو چکا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی یہ ڈیوٹی لگائی کہ جاؤ جا کر ہار ڈھونڈو۔ لوگ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آتے اور آ کے کہتے ہیں اے ابو بکر اپنی بیٹی کا حال تو دیکھو کہ اپنا ہار گم کر لی ہے، اب ہم ایسی جگہ پر ٹھہرے ہوئے ہیں یہاں پر پانی کا تو نام و نشان ہی نہیں ہے، اور کسی کو قضائے حاجت، عبادت، نماز وغیرہ اگر کوئی کرے گا تو کیسے کرے گا، یہاں پانی موجود نہیں۔ تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ سیدہ عائشہ کے پاس آتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی گود میں رکھا ہوا ہے اور آپ سوئے ہوئے ہیں۔ حضرت ابو بکر آ کے کہتے ہیں کہ کیا کیا تم نے، ہار گم کر دیا اور یہاں پہ ہمیں ٹھہرا دیا، اور ان کو ان کی کوکھ میں انگلی مارتے ہیں، جس طرح بندہ مارتا ہے تو پورا جسم جو ہے وہ کام جاتا ہے، ہل جاتا ہے۔ سیدہ عائشہ فرماتی ہیں آپ کا سر چونکہ میری گود میں تھا تو میں نے یہ مناسب نہیں سمجھا کہ میں اپنے آپ کو حرکت دوں اور آپ کو جگا دوں۔ یہ اپنے خاوند کا
اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب تھا کہ آپ کی نیند خراب نہ ہو، حتیٰ کہ صبح ہوتی ہے، صبح جب ہوئی تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے پانی کو ڈھونڈا، پانی نہ پایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ نے یہ وحی اتاری اور حکم دیا کہ آپ صحابہ کرام کو کہیں کہ یہ مٹی سے تیمم کریں اور نماز کو ادا کریں۔ اور پھر اسید بن خدیر کہتے ہیں اے ابو بکر کی آل، یہ کوئی تمہاری پہلی برکت نہیں ہے ہمارے لیے، اسلام میں تمہاری پہلے ہی بہت ساری برکتیں ہیں کہ یہ حکم، یہ آسانی، یہ نرمی اگر مسلمانوں کے لیے ہوئی ہے تو یہ تمہاری وجہ سے ہوئی ہے۔ تو سیدہ عائشہ فرماتی ہیں کہ جب قافلہ وہاں سے روانہ ہونے لگا اور وہ جو میرا ہار تھا وہ ہماری اونٹنی کے نیچے ہی پڑا ہوا تھا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک حکمت تھی کہ کس طرح سے مسلمانوں پر یہ نرمی کرنی ہے، یہ آسانی کرنی ہے، ان کے لیے مٹی سے تیمم کرنا آسان بنانا ہے۔ یہ پورا ایک پس منظر تھا جو میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے کہ اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے مٹی کو ہمارے لیے پاک کیا، اور قرآن پاک میں فرمایا فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، تو جو شخص پانی کو نہیں پاتا تو اس کو چاہیے کہ وہ پاکیزہ، پاک اور صاف مٹی سے تیمم کر لے، تیمم کرے گا اور اس سے وہ عبادت کر سکتا ہے۔ اور ایک حدیث کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم 10 سال تک پانی نہیں پاتے، 10 سال تک بھی اگر تمہیں پانی میسر نہیں ہے تو تب بھی مٹی سے تیمم کر کے عبادت کرتے رہو، نماز ادا کرتے رہو اور اپنے آپ کو پاک و صاف کرتے رہو، اور جب تم پانی دیکھ لو، پانی تمہیں مل جائے تو پھر تم پانی کو استعمال کرو۔ لہذا یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاص ہے کہ آپ کی وجہ سے اس امت کے لیے آسانی ہوئی، نرمی ہوئی۔ آپ کی خصوصیات میں سے ہے کہ اس کرۂ ارض کو ہمارے لیے نماز کی جگہ بنا دیا گیا، عبادت کی جگہ بنا دیا گیا، اور اس زمین کی مٹی کو اللہ نے ہمارے لیے پاک کر دیا۔ ہم اس کے ذریعے سے اپنے آپ کو بھی پاک صاف رکھ سکتے ہیں۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خصائص میں سے تیسری خصوصیت آپ نے فرمایا احلت لی الغنائم، کہ اللہ نے میرے لیے غنیمت کے مال کو حلال کر دیا، جبکہ پہلی امتوں پر غنیمت کا مال حلال نہیں تھا، ان کو غنیمت کا مال کھانا ان پر حرام تھا، دھوکہ تھا، غلول تھا، چوری تھی، ڈکیتی تھی اگر وہ غنیمت کے مال سے کچھ لیا کرتے تھے۔ اللہ کے نبیوں میں سے ایک نبی یوشع علیہ السلام، انہوں نے جب جہاد کا حکم دیا اور اپنی قوم کو کہا کہ تم میں سے اگر کسی شخص نے ابھی ابھی شادی کی ہے اور وہ اپنی بیوی کے پاس نہیں گیا، وہ ہمارے ساتھ جہاد پر مت جائے، اور جس بندے نے اپنا گھر تو بنایا لیکن گھر کی چھت نہیں بنائی وہ بھی ہمارے ساتھ جہاد پہ نہ جائے، اور وہ بندہ کہ جو کوئی اونٹنی یا کوئی بکری لے کے آیا ہے اور وہ بکری جو ہے یا وہ اونٹنی جو ہے بکری بچہ جنم دینے والی ہے تو وہ بھی ہمارے ساتھ جہاد پہ نہ نکلے۔ یہ انہوں نے اپنی قوم کا خیال کیا کہ اگر ان کو پیچھے کا کسی بات کی ٹینشن اور فکر رہے گی، دماغ منتشر رہے گا، میدان جنگ کے اندر صحیح طور پر یہ جنگ نہیں کر سکیں گے، تو ان کو پہلے سے ہی کہہ دیا کہ جن کے یہ مسائل ہیں وہ اپنے گھروں میں رہیں، وہ ہمارے ساتھ جہاد پر نہ نکلیں۔ پھر اللہ کے نبی یوشع علیہ السلام اپنا پورا لشکر لے کر دشمن کے مقابلے میں نکلتے ہیں، اور عصر کا وقت ہوتا ہے، سورج کو کہتے ہیں مخاطب کر کے تو بھی اللہ کی طرف سے مامور ہے، مجھے بھی اللہ نے حکم دیا ہے، ہم جہاد کے لیے جا رہے ہیں۔ اللہ نے سورج کو روک لیا کہ جب تک یوشع علیہ السلام جہاد کر کے واپس نہیں آ جاتے تب تک غروب نہیں ہونا، سورج تھم جاتا ہے۔ یوشع علیہ السلام جاتے ہیں، جہاد کرتے ہیں، اللہ ان کو فتح سے ہمکنار کرتا ہے، اور پھر جب یہ واپس لوٹتے ہیں جو مال غنیمت ان کو ملا ہوتا ہے وہ سارا کا سارا مال غنیمت ایک میدان میں اکٹھا کر دیتے ہیں، اور میدان میں اکٹھا کرنے کا سبب یہ تھا کہ تاکہ اللہ کی طرف سے کوئی آگ آئے، اس کو چھوئے، اس کو کھائے اور واپس چلی جائے۔ اس کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ اللہ نے تمہارے جہاد کو، تمہاری محنت کو، فی سبیل اللہ جو تم نے لڑا ہے اس کو قبول فرما لیا ہے۔ جب سارا کا سارا سامان میدان میں رکھ دیا گیا، آسمان سے آگ نہ آئی، اس نے اس مال غنیمت کو نہ کھایا، تو یوشع علیہ السلام نے اپنی قوم کو کہا لگتا ہے کہ تم میں سے کسی نے خیانت کی ہے، اب ایسا کرو کہ ہر قبیلے کا سردار آئے اور میرے ہاتھ پر بیعت کرے، اور میں دیکھوں کہ کس نے
اس مال غنیمت میں خیانت کی ہے۔ جب سارے سردار آئے اور ان کے ہاتھ پر بیعت کرنے لگے تو ایک سردار کا ہاتھ یوشع علیہ السلام کے ہاتھ کے ساتھ چپک جاتا ہے، تو کہنے لگے کہ لگتا ہے کہ تیرے قبیلے میں سے کسی نے خیانت کی ہے، اب ایسا کرو کہ سارا قبیلہ بلاؤ، سارا کا سارا قبیلہ آ کر میرے ہاتھ پر بیعت کرے۔ پھر پورا قبیلہ آیا، ایک ایک کر کے یوشع علیہ السلام کے ہاتھ پر بیعت کرنے لگتے ہیں۔ پھر کیا ہوا کہ 2 یا 3 آدمی جو تھے ان کے ہاتھ یوشع علیہ السلام کے ہاتھ کے ساتھ چپک جاتے ہیں، تو فرمایا کہ تم نے خیانت کی ہے، تم نے چوری کی ہے، لہذا جو چوری کر کے گئے ہو اس کو واپس لے کے آؤ۔ جب وہ گئے تو ایک گائے کے سر جتنا انہوں نے سونا چوری کیا تھا جب وہ واپس لے کے آئے اور اس سر کو جب انہوں نے اس مال غنیمت میں رکھا تو تب آسمان سے آ گئی اور اس نے اس کو کھایا۔ آپ نے یہ سارا قصہ صحابہ کرام کو سنانے کے بعد فرمایا کہ پہلی جو امتیں تھیں ان پر مال غنیمت حلال نہیں تھا، ان کے لیے آسمان سے آگ اترتی تھی جو اس مال غنیمت کو کھایا کرتی تھی، لیکن اللہ نے میرے لیے اور تمہارے لیے اس مال غنیمت کو حلال کر دیا ہے، تم اس کو کھا بھی سکتے ہو، اس کو استعمال بھی کر سکتے ہو۔ یہ پورا ایک قصہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوشع علیہ السلام کا صحابہ کو سنایا اور بتایا کہ صرف یہ جو خصوصیت ہے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ہے، یہ آپ کا ہی خاصہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے مال غنیمت کو ہم پر حلال کیا۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک اعرابی نے سوال کیا، اللہ کے رسول، ایک شخص وہ ہے جو جہاد اس لیے لڑتا ہے، دشمن کا مقابلہ اس لیے کرتا ہے تاکہ اس کو مال غنیمت ملے، دوسرا آدمی وہ ہے کہ وہ قتال اس لیے کرتا ہے، جہاد اس لیے لڑتا ہے تاکہ اس کو جری کہا جائے، بہادر کہا جائے، لوگ اس کو مجاہد کہیں، لوگ اس کو غازی کہیں، اور تیسرا آدمی وہ ہے وہ جہاد اس لیے کرتا ہے کہ اس کا نام ہو، اس کی عزت بڑھے۔ آپ یہ بتائیں کہ من فی سبیل اللہ، کہ ان تینوں میں سے اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والا کون ہے؟ آپ نے فرمایا من قاتل لتکون کلمۃ اللہ ہی العلیٰ فہو فی سبیل اللہ، جس نے جہاد اس لیے کیا ہے کہ وہ کلمت اللہ کو بلند کرے، کلمت اللہ کا بول بالا ہو، اللہ کی توحید کا ڈنکا بجے، فہو فی سبیل اللہ، وہ جہاد اللہ کے راستے میں جہاد ہے۔ اس کے علاوہ جس بھی غرض سے جہاد کیا جائے گا وہ جہاد جو ہے اللہ کو قبول نہیں ہے۔ کوئی اس لیے میدان جنگ میں جائے کہ مجھے مال غنیمت ملے، مال غنیمت کی غرض سے وہ لڑے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا جہاد قبول نہیں کرنا۔ مال غنیمت اس امت کا خاصہ ضرور ہے، لیکن صرف جہاد اس لیے کیا جائے کہ اس کو مال مل جائے تو تب اس کا جہاد قبول نہیں ہوگا۔ یہ تیسری بات تھی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خصوصیت بخشی کہ آپ کے لیے مال غنیمت کو حلال کر دیا گیا۔ چوتھی بات آپ نے فرمایا وَأُعْطِيتُ الشَّفَاعَةَ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے سفارش سے نوازا ہے کہ میں قیامت کے دن اپنی امت کی شفاعت کروں گا۔ مجھے شفاعت دی گئی ہے، سفارش دی گئی ہے۔ شفاعت کی 4 قسمیں علماء ذکر کرتے۔ پہلی قسم جس کو الشفاعت العظمی، سب سے بڑی شفاعت، اور یہ وہ مقام محمود ہے کہ جس سے اللہ سبحانہ و تعالی نے آپ کو نوازنا ہے۔ فرمایا وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ، رات کو آپ تہجد کی نماز پڑھیے۔ عَسَىٰ رَبُّكَ أَن يَبْعَثَكَ مَقَامًا مَحْمُودًا، امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالی آپ کو مقام محمود پر فائز کرے گا۔ اور یہ وہ مقام ہے کہ جو شفاعت عظمی کا ہے، بڑی شفاعت کیا ہے، اور یہ بڑی شفاعت ہے کیا کہ اللہ سبحانہ و تعالی قیامت کے میدان کو سجائے ہوئے ہوں گے، لوگ اپنے حساب کو دیکھ کر پریشان ہوں گے، حساب کا آغاز نہیں ہو رہا ہوگا، لوگ غور و فکر کریں گے، مارے پھرتے ہوں گے کہ کسی طرح حساب و کتاب شروع ہو جائے۔ لوگ کوشش کر کے، ہمت کر کے حضرت آدم علیہ السلام کے پاس آئیں گے اور کہیں گے کہ آپ تو یہ ساری انسانیت ہے، یہ سب آپ کی اولاد ہے، آپ ان کے باپ ہیں، لہذا آپ اللہ کی بارگاہ میں سفارش کیجئے، آپ اللہ کو کہیے کہ حساب و کتاب شروع ہو۔
لوگوں کے لیے آسانی ہو، تو حضرت آدم کہیں گے کہ میں اس چیز کا حقدار نہیں ہوں کہ میں تمہارے لیے سفارش کروں، تم کسی اور کے پاس جاؤ۔ پھر وہاں سے وہ نوح علیہ السلام کے پاس آئیں گے۔ حضرت آدم علیہ السلام جب ان کو نوح علیہ السلام کے پاس بھیجیں گے، اب وہاں آ کر وہ کہتے ہیں اے نوح آپ ہمارے حق میں سفارش کیجئے۔ نوح علیہ السلام کہیں گے کہ میں اس عہدے کا لائق نہیں ہوں کہ میں تمہارے لیے اللہ کی بارگاہ میں سفارش کروں، تم ابراہیم علیہ السلام کے پاس جاؤ۔ لوگ ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئیں گے، وہ بھی اپنی کسی غلطی کو یاد کریں گے اور انکار کر دیں گے۔ پھر اس کے بعد وہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس بھیجیں گے، موسیٰ علیہ السلام بھی اپنی کسی غلطی کو یاد کریں گے اور سفارش سے انکار کر دیں گے۔ وہ عیسیٰ علیہ السلام کے پاس بھیجیں گے، عیسیٰ علیہ السلام بھی اپنی کسی غلطی کو یاد کریں گے اور سب کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیج دیں گے۔ جب سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں گے اور گزارش کریں گے کہ اے اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ آخری نبی ہیں، آپ ہمارے حق میں سفارش کیجئے، تمام انبیاء نے انکار کر دیا ہے، اب آپ کے پاس آئے بیٹھے ہیں تو آپ کیا کہیں گے؟ فرمایا مجھے ہی اس کام کے لیے مقرر کیا گیا ہے، میں ہی تمہاری سفارش کروں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی بارگاہ میں سجدے میں گر جائیں گے، 7 دن اور 7 راتوں تک سجدے میں پڑے رہیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی پھر آپ سے فرمائیں گے ارفع رأسک سل تعطى وقل یسمع، اے حبیب اپنے سر کو اٹھائیے، آپ ان کی سفارش کیجئے، آپ کی سفارش کو قبول کیا جائے گا، آپ بات کیجئے، آپ کی باتوں کو سنا جائے گا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوری انسانیت کے لیے حضرت آدم کے بعد سے لے کے آخری انسان تک جو اس کائنات میں آیا سب کے لیے سفارش کریں گے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایمان والوں کے لیے سفارش کریں گے۔ یہ سفارش کی دوسری قسم ہے، وہ لوگ جن کا کوئی حساب کتاب نہیں ہوگا، جن کا بغیر حساب کے جو جنت میں جائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اللہ سر اٹھانے کا کہیں گے تو آپ اللہ کہیں گے اپنے سر کو اٹھائیے اور مانگیے، اپنی امت کے لیے کچھ مانگیے، تو آپ کہیں گے کہ جن لوگوں، یہ جو چند جماعت ہے، یہ جو چند لوگوں کا گروہ ہے، ان کو بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل کر دیا جائے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ان تمام لوگوں کو آپ کی سفارش کی وجہ سے جنت میں داخل کر دیں گے۔ پہلے عام سفارش ہوگی جسے شفاعہ عظمیٰ کہا گیا، اس کے بعد دوسری سفارش ایمان والوں کے لیے اور آپ کی امت کے لیے خاص ہوگی کہ جن کا کوئی حساب کتاب نہیں ہوگا، ان کو آپ کی سفارش سے جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ اللہ ہم سب کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش سے جنت میں داخل فرما دے۔ یہ 2 سفارشیں ہیں، اور تیسری سفارش وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا کی کریں گے، وہ چچا کہ جن کو آپ نے دعوت دی کہ کلمہ حق کو قبول کرو، اسلام کو قبول کرو، لا الہ الا اللہ کہہ دو، میرے کان میں ہی کہہ دو، صرف میں ہی سن لوں، قیامت کے دن میں اللہ کی بارگاہ میں آپ کے حق میں سفارش کروں گا۔ لیکن وہ چچا نے ایمان نہیں لائے، ایمان قبول نہیں کیا۔ ابھی کبھی آپ کو دیکھتے ہیں اور کبھی سامنے بیٹھے ہوئے اپنے بھائیوں کو دیکھتے ہیں، قریش کے سرداروں کو دیکھتے ہیں، اور کیا کہتے ہیں کہ کیا میں اپنے باپ کی پگ کو آج زمین پر رون دوں، میں ان سب کے منہ جو ہیں وہ کالے کر دوں کہ میں اسلام کو قبول کر لوں۔ اسلام قبول نہیں کیا۔ اللہ نے فرمایا انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ لا یہدی من یشاء، اے حبیب جس کو آپ پسند کرتے ہیں کہ وہ اسلام لے آئے، وہ ہدایت پا جائے، وہ ہدایت کے راستے پر چل لے، وہ ہدایت پر نہیں چل سکتا۔ ولکن اللہ یہدی من یشاء، یہ اللہ کے کام ہے، اللہ جس کو چاہے ہدایت دے۔ کلمہ نہیں پڑھا، اسلام قبول نہیں کیا، لیکن ساری زندگی آپ کی خدمت کی ہے۔ جب کفار کے سردار آپ کو دھتکار رہے تھے، آپ کی بات کو ماننے سے انکار کر رہے تھے، یہی ابو طالب تھے کہ جنہوں نے آپ کا دفاع کیا تھا، آپ کی خدمت کی تھی، آپ کو پالا پوسا اور بڑا کیا تھا۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے صرف آپ کی اس خدمت کی وجہ سے جو آپ کی سفارش ہوگی وہ کس انداز سے قبول کی کہ جہنم کے اندر
سب سے ہلکا ترین جو عذاب ہوگا وہ ابو طالب کو دیا جائے گا. اور وہ ہلکا ترین عذاب کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کو جہنم کے جوتے بنائے جائیں گے، وہ اتنے گرم ہوں گے یغلی منہ دماغہ، کہ ان جوتوں کی وجہ سے ان کا دماغ کھول رہا ہوگا. یہ جہنم کا سب سے ہلکا ترین عذاب ہے، ہلکی ترین سزا ہے. اللہ سے دعا کیجئے کہ رب باری تعالی ہم سب کو جہنم سے محفوظ فرما لے. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام مومنوں کی شفاعت کریں گے. یہ چوتھی قسم. پہلی جو میں نے بیان کیا وہ خاص لوگ ہیں جن کا حساب نہیں ہونا، ڈائریکٹ ان کو جنت میں داخل کیا جائے گا. پھر جنت میں جو داخلہ نصیب ہونا ہے اور جنت کا جو دروازہ کھلنا ہے وہ بھی آپ کی شفاعت سے کھلنا ہے. آپ جائیں گے جنت کے دروازے کو کھڑکائیں گے، اندر سے خادم پوچھے گا من انت، تو آپ کہیں گے انا محمد. وہ سوال کرے گا کہ آپ کون ہیں؟ آپ فرمائیں گے کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوں. تو وہ کہے گا بکا امرت، آپ کے لیے مجھے حکم دیا گیا ہے کہ جب آپ اس جنت کے دروازے کو کھڑکائیں میں آپ کے لیے دروازے کو کھول دوں. تو آپ نے فرمایا میں جنت کے اقرع باب الجنہ، میں جنت کے دروازے کو کھڑکاؤں گا اور میں ہی وہ پہلا ہوں گا کہ میری سفارش سے لوگ جنت کے اندر داخل ہوں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ 4 شفاعتیں، 4 سفارشیں یہ خاص ہیں جو آپ کریں گے. لیکن آج جب ہم دیکھتے ہیں تو صورتحال بہت ہی نازک ہے. لوگ اپنی مرضی سے، اپنے وہم سے کسی کو مقرر کر لیتے ہیں کہ فلاں شخص جو ہے اللہ کے سامنے ہماری سفارش کرے گا. اپنے پیر بنائے، اپنے بابے بنائے، ان کی چوکیاں بنائیں، ان کی گدیاں بنائیں، نسل در نسل وہ گدیاں چل رہی ہیں، صدقے کا مال کھاتے جا رہے ہیں، اس غرض پہ لوگوں سے صدقے لیتے جا رہے ہیں. لوگوں کو پتہ ہے کہ قیامت کے دن انہوں نے ہمیں بخشوانا ہے، قیامت کے دن ان کو اپنی جان کے لالے پڑے ہوں گے کہ ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے. وقال الذین اتبعوا، جن لوگوں کی پیروی کی جائے گی وہ ان کو دیکھنے کے لیے تیار نہیں ہوں گے، کہیں گے تم کون ہو، ہم تو تم کو جانتے نہیں. آج لوگ جن کو بڑا سمجھ کر، جن کو اپنا پیشوا سمجھ کر، جن کو اپنا پیر اور وڈیرا سمجھ کر ان کے سامنے نذرانے پیش کرتے ہیں کہ یہ ہماری شفاعت کریں گے. قیامت کے دن اللہ کے ہاں سفارش صرف وہی کر سکتا ہے جس کو اللہ نے اجازت دینی ہے، اور جس کو اللہ نے اجازت دینی ہے وہ صرف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. آپ کے علاوہ جس کو بھی اللہ اجازت دیں گے، مومنوں کو، شہداء کو، صالحین کو، وہ اللہ کی طرف سے ہوگا. ایک علم اللہ کے پاس ہے. دنیا میں رہنے والے انسانوں کو کیسے پتہ چل گیا کہ فلاں بندہ جا کر اللہ کی بارگاہ میں سفارش کرے گا؟ سفارش کا حقدار صرف وہی ہے کہ جو رسول اللہ کی اطاعت میں زندگی بسر کرے گا، آپ کے کہنے کے مطابق زندگی گزارے گا، آپ کے سیرت کو اپنانے والا ہوگا، وہی صرف سفارش کا مستحق ہوگا. جس نے کبھی نماز پڑھی نہیں، جس نے ذکر کبھی چکھا نہیں، اس کے حق میں سفارش کیسے ہو سکتی ہے؟ آپ ان لٹیروں کو مال دیں، ان کے سامنے ماتھے رگڑیں اور یہ سمجھیں کہ یہ ہمیں بخشوائیں گے. ان کا اپنا کچھ پتہ نہیں ہے، وہ تمہارے کس کام آ سکتے ہیں. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاصہ ہے. چوتھا خاصہ میں نے آپ کے سامنے بیان کیا کہ آپ کو اللہ نے سفارش جیسے اعزاز سے نوازا. 5واں خاصہ وہ یہ ہے کہ آپ نے فرمایا وَكَانَ النَّبِيُّ يُبْعَثُ إِلَىٰ قَوْمِهِ خَاصًّا وَبُعِثْتُ إِلَى النَّاسِ عَامَّةً. اللہ جب نبیوں کو بھیجا کرتے تھے تو بعض نبیوں کو بعض قوموں تک محدود رکھا کرتے تھے کہ ایک نبی کی دعوت صرف اس قوم تک ہے، اس قوم کے بعد جو اگلی قوم ہے اس کے لیے اور نبی آئے گا، یا ایک نبی کی دعوت جو ہے وہ اس شہر تک محدود ہے، دوسرے شہر کے لیے اور نبی ہے. لیکن آپ کی جو دعوت ہے، آپ کا جو پیغام ہے، آپ کا جو دین ہے، وہ قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ، ہم نے آپ کو زمین میں بسنے والے تمام انسانوں کے لیے رسول بنا کر بھیج دیا، تمام انسانوں کے لیے رسول بنا کر بھیج دیا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
قسم ہے اس ذات کی کہ جس کے ہاتھ میں مجھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، کوئی بھی یہودی، کوئی بھی عیسائی میرے بارے میں سنتا ہے اور سننے کے بعد مجھ پر ایمان نہیں لاتا، اور جو شریعت اور جو مذہب اور جو دین اللہ نے مجھے دے کر بھیجا ہے وہ اس شریعت کو قبول نہیں کرتا، کان من اصحاب النار، وہ یہودی اور عیسائی وہ جہنم کی آگ میں سڑیں گے۔ کیوں؟ انہوں نے رسول اللہ کا سنا، رسول اللہ کے متعلق جانا، اپنی کتابوں کے اندر رسول اللہ کی گواہیوں کو پڑھا جو اللہ نے ان کی کتابوں میں دی ہیں، اس کے باوجود نہیں مانا، تو اس بندے کا کوئی بھی جنت سے کچھ تعلق نہیں۔ کیوں؟ اگر یہ ایمان لائے گا، آپ کو مانے گا، آپ کی شریعت کو قبول کرے گا، تب ہی جنت میں جا سکتا ہے۔ آپ کی شریعت کو، آپ کے دین کو اللہ سبحانہ و تعالی نے قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے رائج کر دیا۔ اللہ فرماتے ہیں وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّ۔ اللہ کہتے ہیں ہم نے نبیوں سے عہد لیا کہ تمہاری نبوتوں کا سکہ چلتا ہو، تم اپنی نبوتوں اور رسالتوں اور اپنے صحیفوں اور اپنی کتابوں کے مطابق لوگوں کو دعوت دیتے ہو، لیکن اگر تمہاری زندگی کے اندر ایک رسول آ جائے، ثم جاءکم رسول، اگر تمہاری زندگی کے اندر نبی آ جائے، پیغمبر آ جائے، آمینہ کا لال آ جائے، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آ جائیں، جب وہ آئیں گے مصدق لما معہم، جو شریعتیں، جو نبوتیں، جو رسالتیں اللہ نے تمہیں دی ہوں گی، وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آ کر ان سب کی تصدیق کریں گے۔ اب تمہارے کرنے کا کام کیا ہے؟ اپنی نبوتوں کو، اپنی رسالتوں کو بند کر دینا ہے۔ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ، تم نے بھی اگر ایمان لانا ہے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا ہے۔ فَمَن تَوَلَّى بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ اللہ نبیوں کو کہہ رہے ہیں کہ اگر تم میں سے کسی نے اس عہد کو توڑا تو وہ فاسق ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آ جانے کے بعد کسی بھی نبی کی نبوت کا سکہ نہیں چل سکتا، تو وہ لوگ اور وہ حضرات جو جھوٹی نبوت کے دعوے کرتے ہیں اور اپنے آپ کو نبی کہتے ہیں، رسول کہتے ہیں، ان کی نبوت کا سکہ بھی نہیں چل سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری مثال اس شخص کی طرح ہے کہ جس نے ایک خوبصورت گھر کو بنایا اور اس گھر کے اندر ایک اینٹ کی جگہ کو باقی رہنے دیا۔ لوگ آتے ہیں، گھر کا دیدار کرتے ہیں، گھر کو دیکھتے ہیں، اس کی خوبصورتی سے محظوظ ہوتے ہیں، اور کیا خوبصورت اس نے بنایا، کیا خوبصورت کام کیا۔ بس یہ جو اینٹ کی خالی جگہ ہے، یہ اینٹ لگ جاتی، اس کی خوبصورتی بڑھ جاتی، اس کی شان بڑھ جاتی۔ آپ نے فرمایا انا اللبنہ، میں وہی اینٹ ہوں، وانا خاتم النبیین، اور میں نبوت کے سلسلے کو ختم کر دینے والا، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اللہ نے یہ انبیاء اور رسول بھیجنے کی جو ایک خوبصورت عمارت بنائی تھی، میں اس عمارت کی آخری اینٹ ہوں۔ جب میں آ گیا وہ عمارت مکمل ہو چکی ہے، اس کی خوبصورتی تمام ہو چکی ہے۔ میرے آ جانے کے بعد اب اس عمارت میں مزید کسی خوبصورتی کو داخل کیا جائے، اس کی کوئی گنجائش نہیں۔ وہ بدصورتی تو ہو سکتی ہے مرزا غلام احمد قادیانی کی صورت میں، یا اس کے چیلے اور اس کے خلیفوں کی صورت میں، کہ جن کو اللہ نے موتیں بھی گندی دی، دنیا میں بھی ذلیل کیا۔ اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، جب ان کے دور میں جس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا، اسود انسی جیسے خبیث نے، صحابہ نے ان کے خلاف جا کے جہاد کیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آ جانے کے بعد قیامت تک کوئی بھی شخص اگر نبوت کا دعویٰ کرتا ہے وہ جھوٹا دعویٰ ہے، کوئی سچا دعویٰ نہیں۔ جب آپ آ گئے نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک خصوصیت ہے، یہ 5ویں خصوصیت تھی جو میں نے آپ کے سامنے ذکر کی۔ اسی طرح آپ کی ایک خصوصیت کہ اللہ نے آپ کو وسیلہ سے نوازا ہے۔ وسیلہ کیا ہے؟ وہ جنت الفردوس کا ایک بہت بڑا مقام ہے، ایک اعلیٰ مقام ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول،
جب تم مؤذن کو سنو، اذان کو سنتے ہو، مؤذن اذان دیتا ہے، جس طرح مؤذن کلمات دہراتا ہے تم بھی اسی طرح کلمات دہراؤ. ثم صلوا علی، پھر مجھ پر درود پڑھو. لأن من صلی علی واحدۃ صلی اللہ علیہ عشرہ، کیونکہ جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پڑھا اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر ایک مرتبہ درود پڑھنے کی وجہ سے 10 رحمتیں اور برکتیں اتارتے ہیں. ثم صلی اللہ علیہ الوسیلہ، پھر اللہ سے میرے لیے وسیلے کا سوال کرو. وہ مکمل دعا، اللہم ربنا رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسیلة والفضیلہ. اے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو آپ نے وسیلہ جیسا مقام مقرر کیا، آپ ان کو اس مقام سے نوازیے، ان کو وہ مقام عطا کیجیے. آت محمدا الوسیلة والفضیلہ وبعثه مقاما محمودا الذی وعدتہ. آپ نے فرمایا جو شخص میرے لیے ہر اذان کے بعد وسیلے کی دعا کرتا ہے قیامت کے دن میں اس کی حق میں سفارش کروں گا. اب اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے حق میں شفاعت کریں، آپ کی سفارش کریں، تو ہر اذان کا جواب دیں. اذان کا جواب دینے کے بعد آپ پر درود ابراہیمی پڑھیں، اس کے بعد جو اذان کے بعد کا ذکر ہے اس کو پڑھیں. آپ کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن سفارش کریں گے. اللہ ہم سب کو آپ کی سفارش کا مستحق ٹھہرائے. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ نے جو کتاب اتاری ہے، جو قرآن آپ پر اتارا ہے، یہ قرآن سابقہ تمام شریعتوں کو ختم کر دینے والا ہے. ان کا ناسخ آ چکا ہے، وہ منسوخ ہو چکی ہیں. قرآن کا حکم اب باقی رہے گا. جو حکم اللہ نے قرآن میں دے دیا اور جو قرآن کی شرح میں رسول اللہ کا فرمان آ گیا، بس وہی باقی رہنے والا ہے. قرآن سے ما قبل جتنی شریعتیں تھیں، جتنی کتابیں تھیں، صحیفے تھے، تورات، زبور، انجیل، وہ سب کی سب منسوخ ہو چکی ہیں. حکم اگر باقی رہے گا صرف اور صرف قرآن کا رہے گا. اور یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اہم ترین خصوصیات میں سے. اللہ فرماتے ہیں وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ. ہم نے آپ پر کتاب کو حق سے اتارا ہے جو سابقہ تمام کتابوں کی تصدیق کرنے والی ہے. وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ، اور یہ قرآن جو ہے ان سابقہ تمام کتابوں پر محافظ بھی ہے. قرآن کا جو حکم ہے وہ کسی بھی قسم کے کسی بھی چیز کے ساتھ کوئی تعارض نہیں رکھتا. سابقہ شریعتوں میں جو حکم اللہ نے ان امتوں کے لیے دیے تھے وہ تمام جو احکامات ہیں یہ قرآن ان کی تصدیق کرتا ہے کہ وہ حق تھے اس وقت تک جب تک قرآن نہیں آیا تھا. اب جب قرآن آ گیا وہ تمام کے تمام منسوخ ہو چکے ہیں. اب اگر حکم باقی رہے گا صرف اور صرف قرآن پاک کا حکم باقی رہے گا. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات میں سے 8ویں خصوصیت وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کی امت کو تمام امتوں میں سب سے بہترین امت کہا ہے. کنتم خیر امہ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. تم سب سے بہترین امت ہو اور تمہارے بہترین ہونے کا سبب یہ ہے کہ جب اللہ نے تم کو پیدا کیا تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو، ان کو برائی سے روکتے ہو. کنتم خیر امہ، تم سب سے بہترین امت ہو. اور یہ ہمیں بہترین امت ہونے کا اگر اعزاز ملا ہے تو صرف اور صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ملا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نحن الآخرون والاولون یوم القیامہ. ہم تو گنتی کے اعتبار سے سب سے آخر میں آنے والے ہیں، لیکن قیامت کے دن ہم سب سے پہلے ہوں گے، سب سے آگے ہوں گے. یہ ہماری اس امت کا اعداد ہے. فرمایا وَنَحْنُ أَوَّلُ مَنْ يَدْخُلُ الْجَنَّةِ، اور ہم ہی سب سے پہلی امت ہوں گے کہ جو جنت میں داخل ہوں گے. تمام امتوں سے پہلے ہم کو جنت میں داخل کیا جائے گا. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کی ایک بڑی بہترین اور بڑی عمدہ مثال بیان کی ہے کہ یہ جو امت ہے یہ عمل تھوڑا کرتی ہے، لیکن اس کے تھوڑے عمل کا اجر جو ہے اللہ نے اس کو زیادہ نوازا ہے. اور ایسا کیوں ہے؟ یہ سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہونے کی وجہ سے. آپ نے فرمایا کہ اہل تورات کو اللہ نے تورات سے نوازا،
انہوں نے اس تورات پر ظہر تک عمل کیا تو ان کو اس کا اجر 1 قرات دیا گیا۔ پھر اہل انجیل آئے، انہوں نے انجیل پر عمل کیا، ظہر سے لے کے عصر تک ان کو بھی اس پر 1 قرات دیا گیا۔ پھر میری امت آئی، ان کو قرآن دیا گیا، انہوں نے عصر سے لے کے مغرب تک قرآن پر عمل کیا، اللہ نے ان کو 2 قرات اجر سے نوازا۔ کیوں نوازا؟ کہ یہ امت جو ہے اس کی عمریں بھی کم ہیں، عمل بھی تھوڑے ہیں، تھوڑا عمل کریں گے اللہ تبارک و تعالی زیادہ اجر سے نوازیں گے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری ہی امت تعداد کے اعتبار سے قیامت کے دن سب سے زیادہ ہوگی، کہ میرے جو ماننے والے ہیں، میرے جو پیروکار ہیں، وہ تمام انبیاء کے پیروکاروں میں سب سے زیادہ ہوں گے۔ فرمایا مجھ پر سابقہ امتوں کو پیش کیا گیا، سابقہ امتیں مجھے دکھائی گئیں، میں نے دیکھا ایک نبی آیا، اس کے ساتھ ایک بہت بڑی جماعت آئی، پھر میں نے ایک اور نبی دیکھا، اس کے ساتھ 1 آدمی تھا، ایک اور نبی دیکھا، اس کے ساتھ 2 آدمی تھے، تھوڑی تھوڑی تعداد میں آئے۔ کہا کہ میں نے اچانک ایک بہت بڑا لشکر دیکھا جو افق تک پھیلا ہوا تھا، میں نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں، کیا یہ میری امت ہے؟ کہا نہیں نہیں، یہ آپ کی امت نہیں ہے، یہ موسیٰ علیہ السلام کی امت ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا آپ اب افق کی جانب دیکھیے، آپ دیکھتے ہیں لوگ ہی لوگ ہیں، انسان ہی انسان ہیں، لوگ ہی لوگ پھیلے ہوئے ہیں۔ پھر کہا گیا اب اور جانب دیکھیے، وہاں پر بھی لوگ ہی لوگ ہیں۔ فرمایا کیا یہ میری امت ہے؟ کہا گیا جی یہ آپ کی امت ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے سواد عظیم کو دیکھا، ایک بہت بڑے لشکر کو دیکھا، کہا کہ اللہ نے میری امت کے اندر 70,000 وہ بندے رکھے ہیں کہ جن کو رب باری تعالی بغیر حساب کتاب کے جنت کے اندر داخل کریں گے۔ صحابہ کرام اللہ کے رسول کا یہ فرمان سنتے ہیں، آپ یہ فرمان سنانے کے بعد چلے جاتے ہیں، صحابہ چہمگوئیاں کرنے لگتے ہیں وہ کون لوگ ہوں گے، وہ 70,000 کون ہیں، وہ کون سا گروہ ہے، وہ کون سی جماعت ہے جو بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل ہوگی۔ بعض صحابہ کہنے لگے لگتا ہے کہ وہ ہم ہوں گے، کیونکہ ہم سب سے پہلے اللہ پر ایمان لائے، رسول پر ایمان لائے، ہم نے آپ کی تائید و نصرت کی، لگتا ہے ان 70,000 میں ہم شامل ہوں گے۔ پھر بعض صحابہ نے کہا لگتا ہے ہم نہیں ہوں گے، ہماری جو اولادیں ہوں گی وہ تو پیدا ہی اسلام پر ہوئی ہوں گی، لہذا وہ ہوں گی جو بغیر حساب کتاب کے جنت کے اندر داخل ہوں گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی جاتی ہے کہ صحابہ کرام چہمگوئیاں کر رہے ہیں، سوچ و بچار میں مصروف ہیں کہ وہ کون سے لوگ ہیں کہ جو بغیر حساب کتاب کے رب کی جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں، فرماتے ہیں ہم الذین لا یسترقون ولا یتطیرون ولا یکتوون وعلی ربہم یتوکلون، وہ لوگ ہیں کہ جو کبھی دم نہیں کرواتے ہوں گے، کبھی فال نہیں نکلواتے ہوں گے، جو کبھی اپنے جسم کو داغتے نہیں ہوں گے، وہ ہمیشہ اپنے رب پر توکل اور اعتماد اور بھروسہ رکھتے ہوں گے۔ یہ 4 صفات جن لوگوں کے اندر ہیں وہ 70,000 میں شامل ہو جائیں گے جن کو اللہ نے بغیر حساب کتاب کے جنت کے اندر داخل کرنا ہے۔ ایک صحابی کھڑا ہوتا ہے عکاشہ بن محصن، کہتے ہیں اے اللہ کے رسول کیا میں انہی 70,000 میں ہوں؟ آپ نے فرمایا یا عکاشہ، اے عکاشہ تو انہی میں شامل ہے۔ ایک اور شخص کھڑا ہوا، ایک اور صحابی کھڑا ہوا، انہیں کہا اللہ کے رسول میرے لیے بھی دعا کیجئے۔ آپ نے فرمایا سبقک بہا عکاشہ، عکاشہ تیرے سے پہلے اس فضیلت کو پا چکا ہے۔ اب ذرا غور کیجئے، یہ 70,000 لوگ جن کو اللہ نے بغیر حساب کے جنت کے اندر داخل کرنا ہے، ان کی خوبیاں یاد کر لیجئے کہ وہ دم نہیں کرواتے ہوں گے، وہ برا فال نہیں نکالتے ہوں گے، وہ اپنے جسم پر ٹیٹو داغتے نہیں ہوں گے، اور ان کا بھروسہ صرف اور صرف اللہ پر ہوتا ہوگا۔ اگر ہم یہ 4 صفات اپنے اندر شامل کر لیتے ہیں، رب باری تعالی ہمیں بھی بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل کر دے گا۔ یہ 9 خوبیاں تھیں، یہ 9 صفات تھیں، یہ 9 خصوصیات تھیں کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے ان بڑے اہم اعزازات سے نوازا ہے
جب ہم آپ کا اعزاز سنتے ہیں، آپ کے فضائل سنتے ہیں، آپ کی خصوصیات سنتے ہیں، ایمان میں اضافہ ہوتا ہے، ایمان تازہ ہوتا ہے، ایمان بڑھ جاتا ہے، انسان کا اسلام کے اوپر، آپ کی بات کے اوپر، آپ کی شریعت کے اوپر دل مضبوط ہو جاتا ہے۔ یہ باتیں، یہ فضائل، یہ خصوصیات ہمارے ایمان میں بڑھوتری کا سبب بنتی ہیں۔ جب ہم آپ کی یہ خصائص سنیں، آپ کے یہ فضائل سنیں، ہمارا غرض، ہمارا مشن اور ہمارا مقصد صرف اور صرف یہی ہو کہ ہم آپ کو، اب اپنے آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مطابق اپنی زندگی بسر کرنے پر آمادہ کریں، اس پر موافق ہو جائیں اور اس کے مطابق اپنی سوچ کو بنائیں، اپنی فکر کو بنائیں، آپ کی سیرت کو اپنے لیے آئیڈیل بنائیں، اور ارد گرد جانے کی ضرورت نہیں ہے، کسی اور کا حلیہ، کسی اور کا لباس اور کافروں سے اور ان انگریزوں سے مرعوب ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ ضرورت اس چیز کی ہے کہ ہم اپنا آئیڈیل صرف اور صرف رسول اللہ کو بنائیں۔ جب ہمارے آئیڈیل رسول اللہ ہوں گے، اللہ تبارک و تعالی ہمیں دنیا میں بھی عزتیں دے گا، آخرت میں بھی عزتیں دے گا۔ رب باری تعالی سے دعا ہے کہ خالق کائنات ہمارے دل میں ایمان کو بڑھائے، رب باری تعالی ہم سب کو جنت میں داخل کرے۔ وما علی الا البلاغ المبین۔